بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 610 ہے اور آج کا عنوان ہے مجالس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور درود پاک سے معطر بنائیں۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجتمع قوم فی مجلس فتفرقوا من غیر ذکر اللہ والصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا كان علیہم حسرة یوم القیامہ۔ رواہ صحیح ابن حبان کتاب البر والاحسان۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ کسی مجلس میں جمع ہوں پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیے بغیر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے بغیر اس مجلس سے اٹھ جائیں تو وہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے حسرت اور افسوس کا باعث بنے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث میں مجالس کے آداب اور ان کی حقیقی برکت کی طرف رہنمائی فرمائی گئی ہے۔ انسان روزانہ مختلف نشستوں، ملاقاتوں اور محفلوں میں شریک ہوتا ہے، لیکن اگر ان مجالس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے اور کوئی دینی مفید بات نہ ہو تو ایسی مجلس قیامت کے دن حسرت اور افسوس کا سبب بنے گی۔ یہ حدیث فضول گفتگو، بے مقصد باتوں اور وقت ضائع کرنے سے بچنے کی تاکید کرتی ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنی گفتگو کو مفید اور خیر و بھلائی پر مبنی رکھے۔ اگر کہنے کے لیے کوئی اچھی بات نہ ہو تو خاموشی اختیار کرے۔ ہر مجلس میں کم از کم ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے تاکہ مجلس رحمت و برکت والی بن جائے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس کی کوتاہیوں کا آسان علاج بھی سکھایا ہے۔ چنانچہ اگر کسی مجلس میں غیر ضروری یا لغو باتیں ہو گئی ہوں تو مجلس کے اختتام پر مجلس کے کفارے کے لیے دعا پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ یہ مجلس میں ہونے والی لغزشوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ وہ دعا یہ ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اے اللہ، تو پاک ہے اور میں تیری حمد بیان کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں اور تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں۔ اگر مجلس میں اچھی باتیں کی ہوں گی تو یہ کلمات ان پر مہر بن جائیں گے، اور اگر فضول اور لغو باتیں ہوں گی تو انشاءاللہ وہ معاف ہو جائیں گے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی ہر مجلس کو ذکر الہی، درود پاک یا کم از کم اختتام پر کفارہ مجلس کی یہ دعا پڑھنے کی عادت بنا لے تاکہ اس کی مجلس دنیا میں بھی بابرکت ہو اور آخرت میں بھی اجر و ثواب کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ فضول گفتگو اور وقت کو ضائع کرنے سے ہمیں بچائیں، ذکر الہی اور درود پاک سے ہماری زبانوں کو تر بتر رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔